کا چھلکا ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر شخص اپنا کیا دھرا جان لے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے ستاروں کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، اور صبح کی۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یقیناً قرآن مجید ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بڑا مرتبہ والا ہے۔ مطاع ثم امین، جس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، حقیقت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو واضح افق پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتوں کے بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہ وہ شیطان مردود، شیطان رجیم کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن تو ایک نصیحت ہے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یہ سورہ تکویر ہے اور مکی سورت ہے۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر کسی کو قیامت کے سلسلے میں جاننا ہو، قیامت کا علم جاننا ہو، تو وہ 3 سورتوں کا مطالعہ کرے، پڑھے۔ نمبر 1 یہ سورت جس کو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، اور دوسرا سورت ہے سورہ انفطار جو اس کے بعد والی سورت ہے، اور تیسری سورت ہے سورہ انشقاق جو ایک سورت کے بعد ہے، یعنی یہ کے بعد دیگرے 3 سورتیں ہیں، بیچ میں ایک سورت سورہ مطففین کو ہٹا دیجئے تو یہ کے بعد دیگرے 3 سورت ہیں، ایک کے بعد دوسرا۔ کسی کو اگر قیامت کا علم جاننا ہو تو ان 3 سورتوں کو پڑھنا چاہیے، اور ہم سب انشاءاللہ ابھی تو ایک سورت کو پڑھ رہے ہیں،
عن قریب 1-2 ہفتے میں دونوں صورتوں کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، 6 چیزیں ہوں گی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یعنی یہ قیامت سے پہلے کا معاملہ ہے، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تو قیامت آئے گی نہیں، یعنی سور پھونکنے کے بعد ہی نا قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد 6 چیزیں ہوں گی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر 6 چیزیں ہوں گی، یعنی قیامت جب نمودار ہو جائے گا، قیامت آ جائے گا جب کی بات ہے۔ اور اس میں 2 چیزوں کے سلسلے میں قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ ایک یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے، ان کے ذریعے سے 2 واسطوں سے اللہ نے قرآن کو عام انسانوں تک پہنچایا۔ پہلا واسطہ حضرت جبریل کا کہ اللہ کے پاس سے وہ لے کر چلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور جو ان کو پہنچا میرے ابو امی ان پر قربان ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے واسطے سے پھر ہم تک پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر کے آئے پھر وہ لوٹ گئے، اور وہ اپنے کام میں لگے ہیں، ایک مدت تک کے لیے ان کا آنا دنیا میں بند ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے مستقر تک پہنچیں گے۔ اور دوسرا واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسری قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے وہ یہ کہ جب قرآن مجید آ جائے گا تو پہلے قرآن مجید کے آنے سے پہلے جہالت تھی، تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی قرآن مجید آیا، اس کا نزول ہوا، اندھیرا چھٹ گیا، صبح ہو گیا۔ یعنی اب لوگ ہدایت کی روشنی پانے لگے، قرآن کے بعد، قرآن کے سیکھنے کے بعد، قرآن کا علم جاننے کے بعد اللہ کو پہچاننے لگے، رسول کو پہچاننے لگے، دنیا کو جاننے لگے، قیامت کو جاننے لگے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے لگے، جنت و دوزخ کو جاننے لگے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی قرآن کے آنے کے بعد، تو تاریکی چھٹ گئی، جہالت ختم ہو گئی، قرآن مجید کی ہدایت کی روشنی اب عام ہو گئی۔ یہی مختصر چند چیزیں ہیں جو اس قرآن مجید میں ابھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ 6 چیزیں کیا ہیں جو پہلی مرتبہ سور جب پھونکا جائے گا تو وہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ اذا الشمس کوورت، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان کو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی کتنی روشنی ہے سورج میں، روشنی اس کی ختم ہو جائے گی، روشنی اس کی، اب یقینی بات ہے جب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا، لازم چیز۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے میں بھی تو روشنی ہے، ستارے کی روشنی کب ظاہر ہوتی ہے؟ رات میں، ستارے بے نور کر دیے جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، چلا دیا جائے گا معنی ہو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اسی پہاڑ کو سمندر میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ابھی دنیا کے 3 حصوں میں سمندر ہے، سمندر دریا یہ ہے، باقی حصوں میں پہاڑ ہے،
اور اس کے بعد کا حصہ جو بچتا ہے اس میں انسان ہے. اور زمین ٹھہری ہوئی ہے تو کس وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے؟ پہاڑ کی وجہ سے. اور اللہ کہہ رہے ہیں پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. زمین رہے گی؟ ختم. زلزلہ قائم ہو جائے گا. آگے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. صورت حال یہ ہوگی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد کہ انسان، خاص طور سے عرب میں گابھن اونٹنی جو ہوتی ہے، اور اونٹنی 10 ماہ میں بھی آتی ہے، تو گابھن اونٹنی جو ہوتی تھی عرب میں، اس کی بڑی قدر ہوتی تھی. اس کو اچھے سے رکھا جاتا تھا اور ہمیشہ اس کو لوگ سمجھتے تھے کہ میرے سامنے رہے، اونٹنی میرے سامنے رہے تاکہ پھر بچہ ہو، پھر اس سے دودھ نکالا جائے. وہ قیمتی ہوتا تھا، قیمتی شے ہوتا تھا، قیمتی چیز کو بتایا جا رہا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کہ 10 ماہ کی گابھن اونٹنی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. کوئی انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں ہو رہا ہے، اونٹ کہاں گیا. یہاں تک کہ انسان کو اپنی پرواہ نہیں ہوگی تو اونٹ کی پرواہ کرے گا، اونٹنی کی پرواہ کرے گا. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارہ بے نور کر دیا جائے گا، پہاڑ چلا دیا جائے گا، تو انسان اپنی اور اٹھنے کی پرواہ کرے گا. دیکھیے قیامت کی ہولناکیوں کو بتایا جا رہا ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جنگلی جانور، درندے ابھی کیا ہے مختلف جگہوں پر جنگل میں ہے. خوف اس قدر ہوگا جنگلی جانور پر، اس قدر خوف ہوگا کہ وہ گاؤں دیہات میں، شہروں میں ایک جگہ جمع ہو جائے گا. جس طرح انسان کو خوف ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کسی چیز کا ڈر ہو، خوف ہو، زلزلہ ہی آتا ہے تو سب ایک جگہ جمع ہوتا ہے نا، بلڈنگ گر نہ جائے. تو اسی طریقے سے جب قیامت کی ہولناکی ہوگی، سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، تو جنگلی جانور خوف کی وجہ سے ایک جگہ جمع ہو جائے گا. جب درندہ کا، جنگلی جانور کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ انسان غور کر لو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور سمندر کو دہکا دیا جائے گا یا بھڑکا دیا جائے گا. ایک تفسیر یہ ہے کہ سمندر میں آگ لگا دیا جائے گا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، بالکل سمندر کا پانی سوکھ جائے گا. خیر آگ لگا دیا جائے یا سوکھ جائے کا مطلب بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا. یہ صورتحال ہوگی پہلی مرتبہ سور پھونکا جب جائے گا. تو 1 2 3 4 5 6 یہ 6 چیزیں پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ظاہر ہوں گی. یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ اب جو 6 چیزیں ہیں وہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے جانے کے بعد. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور نفوس کو، لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. قبر میں ہم سب ہیں، اتر گئے ہیں. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ سور پھونکنے کے بعد دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کی مدت کتنی ہوگی؟ کسی کو یاد ہے؟ 40 سال. ماشاءاللہ بہت اچھا، تم کو فائدہ کرے گا تفسیر. 40 سال. دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو بیچ میں کتنا فاصلہ رہے گا؟ 40 سال کا فاصلہ رہے گا. تو دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. انسان الگ تھا، قبر میں جا چکا تھا، روح کو لا کے ملا دیا جائے گا. روح کو لا کے جسم میں دے دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا. انسان جب زمین سے نکالا جائے گا، قبر سے نکالا جائے گا، اور جسم میں روح کو لوٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور فرمایا قیامت جو قائم ہوگی نا، تو کل قیامت کی جو مدت کار ہوگی وہ 50,000 سال ہوگی. کتنی ہوگی؟ اسی درمیان میں سب کا حساب کتاب ہوگا، ہمارا بھی آپ کا بھی. جب سے دنیا قائم ہے جب تک قائم رہے گی سب کا حساب کتاب ہوگا. 50,000 سال. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَ. خاص چیزوں کو گنایا. سب کو تو گنا نہیں سکتا ہے نا قرآن مجید، لیکن جو بہت بڑا جرم تھا اس کو گنا دیا قرآن مجید. دیکھو تم نے ایسا کیا ہے تو ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. زمانے جاہلیت میں
عرب کے اندر بہت مشہور ہے کہ لڑکیوں کو ذلت کی وجہ سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اپنی ذلت کو عار محسوس کرتا تھا کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا. لڑکی پیدا ہوئی اس کو زندہ درگور یعنی زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا, اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی. اسی کو قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اچھا پوچھا اس سے کیوں جائے گا بھائی؟ ارے جو زندہ درگور کیا اس سے نہ پوچھا جانا چاہیے. تو جو زندہ درگور کیا وہ کون تھا؟ باپ تھا. باپ سامنے ہوگا, بیٹی سامنے ہوگی, ٹھیک ہے, تو بیٹی سے پوچھا جائے گا اس باپ کے سلسلے میں جس باپ کا رحم اپنے بچے پر سب سے بڑا ہوتا ہے. تو اس کی مظلومیت, بیٹی کی مظلومیت اور باپ کی ظالمیت واضح ہو جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس جرم میں تم کو قتل کیا گیا. وہ بندہ خاموش رہے گا باپ, اور جو اس کی صورتحال پھر اس کے بعد ہوگی وہ ہم سب جانتے ہیں. زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور نام اعمال کھول دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں آج رات کی تاریکیوں میں بند کمرے میں, وہ محفوظ نہیں ہو رہا ہے, بالکل محفوظ ہو رہا ہے. چپس کو دیکھتے ہیں نا, چپس ایک چپس جو ہوتا ہے, یا یہ کہہ لیجئے میموری کارڈ یا پین ڈرائیو کہہ لیجئے, اتنا بڑا پین ڈرائیو جو ہے پوری مسجد کے اتنا بڑا کتب خانے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پین کارڈ بنا دیا ہے. کون کارڈ بولتے ہیں اس کو؟ ڈرائیو, پین ڈرائیو. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پین ڈرائیو بنا دیا. یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ پین ڈرائیو ہے ہمارا, اور یہاں لکھنے والا بھی جو ہے نا لکھ رہا ہے, کرامن کاتبین لکھ رہا ہے. ہم جو بول رہے ہیں نا اس کو بھی لکھ رہا ہے. آپ کو جو دیکھ رہے ہیں نا سب قید ہو رہا ہے. یہ زمین کیمرہ بھی ہے اور ریکارڈر بھی ہے. اور زمین کو تو چھوڑ دیجئے, کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہماری پیشی ہوگی تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے پورے اعضاء کا سردار کس کو بنایا ہے؟ زبان کو بنایا ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کو بنایا ہے. ہاں دل کو بنایا ہے, لیکن دل کا ترجمان کون ہے؟ زبان. جو دل میں ہوتا ہے وہی تو زبان پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے اعضاء کا سردار جو بنایا ہے وہ زبان کو بنا دیا. روزانہ صبح جیسے ہی ہم بیدار ہوتے ہیں پورا اعضاء زبان سے کہتا ہم تمہارے سامنے نت مستک ہیں, جھکے ہوئے ہیں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے, چاہے تم ہم کو آباد کرو چاہے تم ہم کو برباد کرو. چھوٹے بھائی ایک دم غور سے سنیے, بہت مزہ آ رہا ہے, ایک دم سن لیجئے, بہت فائدہ ہوگا. تو کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم, ہاتھ, پیر, سر, پیٹ, آنکھ, کان, ناک, سب کیا کہتا ہے؟ اے زبان ہم تمہارے سامنے ہیں, تم اب ٹھیک رہے تو ہم ٹھیک رہیں گے, تم گڑبڑ ہوئے تو کہاں جوتا کھلاؤ گے کہنا مشکل ہے. ابھی آپ لوگ کو 4-5 بات کہہ دینا سب ٹوٹ پڑیے گا. ہنسا رہے ہیں تو کتنا مزہ آ رہا ہے, خوب ہنس رہے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا کچھ کہہ دیے سب ٹوٹ پڑیے گا. تو یہ زبان ہی کیوں جتنا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی زبان کی ضمانت لے لیتا ہے تو میں اس کے جنت میں داخلے کا ضمانت لے لیتا ہوں. دوسرا, اگر کوئی دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ, اس کی ضمانت لے لیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں. 2 چیز کے بارے میں فرمایا, ایک زبان اور دوسرے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. اگر اس کی کوئی ضمانت لے لیتا ہے تو میں اس کے داخلے جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں. نہیں تو اس کا کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, نام اعمال کو کیا کر دیا جائے گا؟ بکھیر دیا جائے گا, کھول دیا جائے گا. آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں, ارے باپ رے باپ, اتنا کیے تھے, جھوٹ بولے تھے, سب یہاں لکھا ہوا ہے. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اے قرآن, اے نام اعمال تم کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ تم چھوٹی بات کو چھوڑتا ہے نہ بڑی بات کو چھوڑتا ہے, سب لکھ دیا ہے.
نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو چھوڑا. بتائیے یہ تو سب یہاں موجود ہے بھائی, سب دیکھے گا. کاہل کوئی دیکھے گا؟ کسی کو اپنی فرصتیں نہیں ہوگی اپنے نام اعمال سے. تمہارا نام اعمال کاہل دیکھے گا؟ شاداب اظہر کے نام اعمال دیکھنے کے لیے ان کو فرصت ہونا چاہیے نا اپنے نام اعمال سے. ان کے نام اعمال کو دیکھنے کے لیے ہم کو نا فرصت ہونا چاہیے. ہم خود بے پریشان رہیں گے اپنے نام اعمال. باپ رے باپ, تو پھنسے. بہت جھوٹ بولتے تھے, امامتوں کرتے تھے. نہیں ہم بہت پکا سچا نماز پڑھاتے ہیں. اب پڑھاتے تھے ہی نہیں پکا سچا نماز. پڑھاتے رہتے تھے مصلی پر اور سوچتے تھے کتنا پیسہ ہو جاتا تھا, مزہ آ جاتا. سوچتے تھے یہ پڑھاتے تھے, امامت کرتے تھے, سب اس دن سب کھول دیا جائے گا سامنے. باپ رے باپ, جتنا کیے سب تو یہاں لکھا ہوا ہے. سمجھا بات کو؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور نام اعمال کھول دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور آسمان کے چھلکے کو ہٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جہنم کو دہکا دیا جائے گا. پہلی مرتبہ جہنم کو دہکایا گیا 1000 سال. کتنا دن تک؟ لال ہو گیا. کس کی طرح؟ جب جو ہے لوہا کو گرم کرتے تو لال ہو جاتا ہے, اس کی طرح کیا ہو گیا؟ پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا, خوب ایک دم دہکایا گیا. تو کیا ہو گیا؟ سفید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پھر 1000 سال تک دہکایا گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کیا ہو گیا؟ وہ بالکل سیاہ ہو گیا. ایسا ہو گیا کہ یہ بھی جہنم میں رہیں گے, نعوذ باللہ. ہم سب جنتی ہیں الحمدللہ, لیکن ایک مثال دے رہے ہیں. یہ بھی رہیں گے, ہم بھی رہیں گے. تب کہیں باپ رے باپ, پورے جہنم میں اکیلے ہم ہیں. اتنا بڑا کا جرم کیے اللہ کے, اکیلے ہم ہیں. کاہے اتنا سیاہ رہے گا کہ ہمارا جو رہنے کا علاقہ ہوگا ان کا اس کے بغلے میں ہوگا, تو ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے. ہم کو لگے گا تنہا ہم جہنم میں. دیکھ کیا صورتحال ہوگی جہنم. ہم سب کی اس سے حفاظت فرما. کیا حال ہوگی بھائی جب انسان یہ تصور کرے گا اکیلے تنہا ہم جہنم میں. کسی پریشانی میں اگر انسان سب ملوث ہو, ہم سب اگر پیٹ کے درد میں ملوث ہو, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, تھوڑا صبر ہو جاتا ہے. تنہا اگر ہم پیٹ کی درد میں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, یہ تو ہوا کہ پہلے دہکا دیا گیا ہے نا, اب پھر دہکایا جائے گا. یہ نہیں کہا اب بتائیے کتنا سیاہ ہو جائے گا پھر جو دہکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جہنم کو دہکا دیا جائے گا. یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا نا, تو یہ 6 چیزیں ہوں گی. 1 2 3 4 5. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, یہ 6 بچا ہوا تھا. جنت کو قریب کر دیا جائے گا. تو جنت کو جہنمیوں دیکھے گا, جنتیوں دیکھے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دونوں دیکھے گا. جہنمی کاش اچھا عمل کیے ہوتے تو جنت میں چلے جاتے, نماز پڑھ لیے ہوتے, اللہ کے فرما برداری کر لیے ہوتے, قرآن پڑھ لیے ہوتے, امام صاحب کی تفسیر میں بیٹھ کر کے کم سے کم سن لیتے اور اس پر عمل کر لیتے تو جنت میں چلے جاتے. اور مشرکین کفار اللہ کے نافرمان, یہی نا جنت ہے. کاہل ہم عمل نہیں کیے تھے. جنتی گد گد اسی میں تو جانا ہے. ارے باپ رے باپ, جلدی سے جائیں گے آپ. کاہل دنیا یاد آئے گی اس کو, دنیا بھول جائے گا. اور جہنمی 1 مرتبہ اور دنیا مل جاتا تھا ٹھیک رہتا. 1 مرتبہ اور دنیا مل جاتا تھا. اب اکو مرتبہ اب جو جائیں گے دنیا میں تو ایک گناہ بھی نہیں کریں گے, خالی اللہ 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 اللہ, بس ذکر اللہ میں ہی رہیں گے. کر لو نا, ابھی تو ہم بتا رہے ہیں. ہاں, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, جنت کو کیا کر دیا جائے گا؟ قریب کر دیا جائے گا. آگے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, اس وقت ہر شخص اپنا سارا کیا دھرا جان لے گا. کون گناہ کیا, کون نیک کام کیا, لوگوں کو ستایا, اور کون جو ہے چوری کیا, سب جان لے گا. آگے فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے, چلنے والے, چھپ جانے والے ستاروں کی. یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی گئی اسی. انہ لقول رسول کریم, وہ یقیناً وہ باعزت فرشتہ ہیں جو اللہ کا کلام لے کر کے دنیا میں آئے ہیں. ذی قوت, ایسا نہیں ہے کہ اس سے راستے میں کوئی شیطان
اور کوئی بھی دوسری مخلوق اللہ کی چھین جھپٹ کر کے قرآن میں کہاں لاؤ تھوڑا تعریف کر دیتے ہیں. نہیں، ذی قوت، اتنا طاقتور ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا من وعن، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لا کر کے دیا. کوئی نہ ان سے چھینا اور نہ انہوں نے کسی کو دیا. ذی قوت، طاقت والے ہیں، ان سے کون چھین سکتا ہے. ان کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں، ایک پر شمال میں اور دوسرا پر جنوب میں، یہ ان کی حالت ہے. ان سے کوئی چھین لے گا قرآن کو. اس لیے اگر کوئی شک کرتے ہو قرآن میں تو شک کرنا چھوڑ دو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے. ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مکین، یہ کیا ہے؟ بڑے رتبہ والے ہیں. کون؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. مطاع، ان کی بات آسمانوں میں مانی جاتی ہے. کون مانتا ہے؟ فرشتے مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جو احکام لاتے ہیں اور یہ فرشتوں کو بتاتے ہیں تو سب کو ماننا پڑتا ہے. سم امین، اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ امانت دار نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ امانت دار ہے. کون ہے؟ امانت دار ہے. ایسا نہیں کہ خیانت کرنے والے، امانت دار ہیں. وما صاحبکم بمجنون، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ مجنون ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے. قرآن نے کہہ دیا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے آسمان کے کنارے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلی حالت میں دیکھا. ایک تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی شکل میں آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، ہے نا، لیکن اللہ کے نبی نے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں پر، یعنی اللہ کی باتوں کو کے بتانے پر بخیل بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کچھ چھپا لیتے ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں. اب دیکھیے نا سورہ عبس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کیا بتایا. گزشتہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے آپ نابینے ہے تو آپ اس پر دھیان نہیں دیں گے. کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی اس صورت کو حذف کر دیتے. کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن قرآن کی حقانیت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے خلاف ہے. حالانکہ خلاف نہیں، ایک تنبیہ ہے، ٹھیک ہے، بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس صورت کو انہوں نے حذف. یہ حقانیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہو تو ہم اس کو چھپا دیں گے. اس کو ہٹا دیں یہاں سے، یہ لاؤ ہماری تعریف میں ہے یا نہیں ہے. لیکن دیکھیے سورہ عبس کو دیکھیے، آپ نے گزشتہ سنا تفسیر، اس کو ہٹایا اللہ کے نبی نے، وہی فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کی باتوں کے بتانے پر وہ بخیل نہیں، پوری پوری بات بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. وما هو بقول شیطان رجیم، اور نہ یہ شیطان رجیم کا قول ہے، کلام ہے. کون؟ قرآن. فأین تذهبون، تو پھر اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کا، اللہ کے نبی کا دین چھوڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت اور وحدانیت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ ادھر، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جنت میں لے جانے والا راستہ، یہی اللہ کی رضا والا راستہ ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن مجید نصیحت ہے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے. صرف مسلمانوں کے لیے ہے نصیحت؟ نہیں، سب کے لیے، کافر کے لیے بھی، یہود کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، پارسی کے لیے بھی، جین کے لیے بھی، بدھسٹ کے لیے بھی، دنیا بھر میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے، نصیحت ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنا، اس کے لیے یہ قرآن مجید ہے. جو نہیں چاہے گا نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے ایک بڑا طبقہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے ایک بڑا طبقہ ہے جو گمراہ ہوتا ہے. یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اسی قرآن کو پڑھ کر کے ایک بڑا طبقہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ کیا ہوتا ہے؟
گمراہ ہو جاتا اسی قرآن کے ذریعے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے اندر کہ اولاً ٹھیک تھے، پھر بعد میں لوگوں نے پیسے دیا، لالچ دی، بس وہی قرآن کے ذریعے جو ہے دین کو بیچنا شروع کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی دیکھ لیجیے، واضح مثال ہے، بڑا عالم تھا، یہ ایک نیا دین بنا لیا اپنا۔ اس طریقے سے دنیا بھر میں بہت سارے لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کیے، حالانکہ بڑے عالم تھے، اچھے جانکار تھے۔ وما تشاءون، اللہ تعالیٰ آنے والے لوگوں کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، ورنہ قرآن کو اگر دین کو بیچتا ہے تو آخرت میں جہنم خریدتا ہے آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اتنے علم دے جس میں ہم سیدھے راستے پر رہیں، اتنا زیادہ علم نہ آ جائے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم جو چاہو گے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ہے نہیں؟ اللہ چاہے گا ہدایت دینا، ہدایت ملے گی، نہیں دینا چاہے گا، اللہ چاہے گا جنت بھیجنا، جنت بھیجے گا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ نہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں تو جنت میں جائبے کریں گے، اللہ کہاں نہیں بھیجے گا جنت میں۔ ایک گلاس پانی جو ہے نا، ایک گلاس پانی، پوری زندگی کی عبادت ایک گلاس پانی کی بھی قیمت نہیں ہے، پوری زندگی کی عبادت ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں ہے، سمجھا بات کو؟ اس لیے اللہ کا فضل ہوگا ان تمام چیزوں کے وجہ تبھی جنت میں جائیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا مگر اللہ رب العالمین جو سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، چلانے والا ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔